اس میں ایک معیار ہمارے سامنے آتا ہے کامیابی اور ناکامی کا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں یہ بات کھب جائے، جاگزیں ہو جائے، راسخ ہو جائے کہ انسان کی کامیابی کا دار و مدار دولت پر نہیں ہے، جائیداد پر نہیں ہے، دنیاوی اقتدار پر نہیں ہے، وجاہت پر نہیں ہے، بلکہ ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر پر۔ گویا کہ اگر یہ چار چیزیں نہیں ہیں تو خواہ کوئی فرعون اور نمرود کسی بادشاہت کا حامل ہو یا قارون کی طرح کے خزانوں کا مالک ہو یا اسے دنیا میں کسی بھی اعتبار سے بہت شہرت حاصل ہو گئی ہو، لیکن وہ شخص ناکام ہے، نامراد ہے، خائب ہے، خاسر ہے۔ البتہ جس کے ہاں یہ چار چیزیں موجود ہوں، وہ خواہ مفلس ہو، قلاش ہو، کسی جھونپڑی میں رہتا ہو، چٹائی پر سوتا ہو، اسے کھانے کے لیے بھی مناسب غذا میسر نہ ہو، گمنام ہو، کوئی اسے جانتا نہ ہو، لیکن وہ کامیاب ہے، کامران ہے، وہ مفلحین میں سے ہے، راشدون میں سے ہے، فائزون میں سے ہے۔ اس چیز کا دل میں کھپ جانا بہت ضروری ہے۔ اسی سے ہمارا طرز عمل معین ہوگا، اسی پر ہمارا دار و مدار ہے کہ ہم زندگی میں کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ مزید برآں اس میں صرف ایک مرتبہ اس بات کو سمجھ لینا اور دل میں کھبا لینا کافی نہیں ہے، اسے بار بار تازہ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے اعصاب متاثر ہو جاتے ہیں۔ جسے ہم عام اپنی کلوکین لینگویج میں کہتے ہیں بندہ بشر ہے، انسان اپنی خامیوں کے ساتھ ہے، خلق الانسان ضعیفا۔ مثلاً ہم جب کبھی دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑی لمبی سی، چمکیلی سی، بھڑکیلی سی کار نئے ماڈل کی زناٹا کرتی ہوئی ہمارے پاس سے گزر گئی تو ایک دفعہ اعصاب میں اچھے اچھے لوگوں کے ارتعاش ہو جاتا ہے اور انسان محسوس کرتا ہے یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں یہ چیزیں میسر ہیں۔ وہ بڑا جو ہے محل نما مکان دیکھا تو انسان متاثر ہوتا ہے۔ اس تاثر کو قلب سے دھوتے رہنے کے لیے ضرورت ہے کہ اس معیار کامیابی اور ناکامی کو ذہن میں تازہ کیا جائے بار بار۔ چنانچہ میں اب آج آپ کو سنا رہا ہوں کہ صحابہ کرام کا معمول تھا۔ ابو بزینہ دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ امام طبرانی اپنی اوسط میں لائے ہیں اس حدیث کو، اور امام بیہقی شعب الایمان میں، کہ کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا، حضور کے صحابہ میں سے دو حضرات کی جب بھی ملاقات ہوتی تھی، لم یتفرقا، تو وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے، حتی یقرأ احدہما علی الآخر سورۃ العصر ثم یسلم احدہما علی الآخر، پھر اس کے بعد اس وقت تک علیحدہ نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنا نہ لیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ سنا کر اور اس کو ذہن میں تازہ کر کے پھر وہ ایک دوسرے کو الوداعی سلام کہہ کے رخصت ہوتے تھے۔ تو یہ ہے اصل میں سب سے پہلا نقطہ کہ اس چیز کو دل کے اندر جو ہے پوری طریقے سے راسخ ہو جانا چاہیے کہ کامیابی کا معیار یہ ہے، اور اگر یہ چار چیزیں نہیں ہیں تو چاہے دنیا کی ہر دوسری جس کو دنیا میں نعمتیں شمار کیا جاتا ہے، ہر نعمت موجود ہو، انسان ناکام ہے۔ دوسری بات جو اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے کہ یہاں جو انداز اور اسلوب بیان ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کامیابی کے کم سے کم لوازم ہیں، اس لیے کہ اگر یوں کہا جاتا کہ یقیناً وہ لوگ جنت الفردوس میں بڑے اونچے مقامات حاصل کریں گے، اعلیٰ علیین میں ہوں گے جن میں یہ چار اوصاف موجود ہوں، تو منطقی طور پر ایک امکان پیدا ہو جاتا کہ اگر یہ نہیں بھی ہوں گے تو کم تر درجے میں کامیابی کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ یہاں اسلوب بالکل مختلف ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں، ٹوٹے میں، تباہی اور بربادی سے دو چار ہو کر رہیں گے، سوائے ان کے کہ جن کے اندر یہ چار شرطیں پوری ہو جائیں. یہ گویا کہ جب کہ میں نے ایک کالج میں تقریر کی تھی تو میں نے کہا تھا طلبہ کی مناسبت سے کہ یہ پاس مارکس کی بات ہو رہی ہے، یہ فرسٹ ڈویژن، سیکنڈ ڈویژن یا ڈسٹنکشن کی بات نہیں ہو رہی. یہ تو در حقیقت محض خسارے سے بچنے کے لوازم ہیں. تیسری بات ہے جو اہم ترین ہے، یہاں جو چار چیزیں لوازم نجات کی حیثیت سے بیان ہوئی ہیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، یہ چاروں لازمی ہیں. ایک خاص بات نوٹ کیجئے کہ اکثر و بیشتر قرآن مجید میں ایمان کے ساتھ صرف ایک لفظ آتا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سورۃ التین میں بھی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ آمنوا وعملوا الصالحات آپ کو قرآن مجید میں سینکڑوں جگہ ملے گا. اب یہاں دیکھیے کنٹراسٹ کیا ہے. یہ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے، لیکن یہاں پر عمل صالح کے دو ایسے تقاضے جو زیادہ ثقیل ہیں، زیادہ بھاری ہیں، زیادہ مشکل ہیں، انہیں بھی بیان کیا جا رہا ہے. گویا کہ بحیثیت مجموعی صورت مختصر ترین ہے، لیکن لوازم نجات کے بیان میں یہاں اتناب ہے، یہاں تشریح ہے، یہاں تفصیل ہے، مزید وضاحت ہے. اس لیے کہ تواصی بالحق بھی ایک عمل ہے، عمل ہی کا دوسرا درجہ ہے. ایک انسان کی انفرادی نیکی ہے اور ایک یہ کہ وہ نیکی کا پرچارک بن کر کھڑا ہو جائے، نیکی کا علم بردار بن کر کھڑا ہو جائے، حق کا داعی بن کر کھڑا ہو جائے. یہ اسی کا اگلا مرحلہ ہے. اور دعوت ہو، تبلیغ ہو، امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر، یہ بھی تو عمل ہی ہے نا. لیکن یہاں اس عمل کے اندر جو مضمر چیزیں ہیں، ان میں سے جو ثقیل تر اور مشکل تر جو اس کے پہلو ہیں، ان کو نمایاں کر کے سامنے رکھ دیا گیا. اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ ان چاروں میں سے کسی کو کم کر دینے کا کسی کو اختیار نہیں. میں نے اسی لیے اس موضوع پر آپ کو امام راضی کا ایک قول سنایا تھا اور آج میں اسے پڑھ کر سنا رہا ہوں نصب نفس آپ کو. امام راضی اپنی تفسیر کبیر میں سورۃ العصر کی تفسیر میں لکھتے ہیں، هذه الآیۃ فیہا وعید شدید. اس آیت مبارکہ میں بڑی شدید وعید ہے، بڑی زبردست دھمکی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَذَلِكَ بِأَنَّهُ تَعَالَى، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم بالخسار علی جمیع الناس، اللہ نے تو فیصلہ کر دیا خسارے کا، بربادی کا، تباہی کا تمام انسانوں کے لیے، جمیع الناس، الا من کان آتیا بہذہ الاشیاء الاربعۃ، سوائے ان کے، یہ مستثنا ہے. عام قانون جو ہے وہ تو وہی ہے کہ تمام انسان خسارے سے دوچار ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ اس میں مستثنا کون ہوں گے کہ جو ان چار شرائط کو پورا کرے. وہی الایمان، وہ کیا ہے؟ پہلے ایمان، والعمل الصالح، دوسرے عمل صالح، والتواصی بالحق، اور تیسرے حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرنا، والتواصی بالصبر، اور صبر کی ایک دوسرے کو تاکید کرنا. فدل ذالک، یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں. تو اس سے دلالت ہمیں ملی، اس سے رہنمائی ملی، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے فدل ذالک علی ان النجات معلقۃ بمجموع هذه الامور، کہ نجات کا دار و مدار ان چاروں چیزوں کے مجموعے پر ہے. وَأَنَّهُ كَمَا يَلْزَمُ الْمُكَلَّفَ تَحْصِيلُ مَا يَخُصُّ بِنَفْسِهِ، اس لیے کہ جہاں مکلف جو ہیں، جو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رسپانسبل ہیں، جن کو جواب دہی کرنی ہوگی قیامت میں، جہاں ان پر کچھ چیزیں ایسی لازم ہے، فرض ہے، جو ان کا اپنی ذات کے ساتھ متعلق ہے. سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، یہ انسان کا ذاتی فعل ہے. دھوکہ نہ دو، کہیں پر وعدہ خلافی نہ کرو، ذاتی فعل ہے. نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ذاتی فعل ہے. تو جس طرح دین میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیزیں فرض کی گئی ہیں جن کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ہے، فَكَذَلِكَ يَلْزَمُهُ فِي غَيْرِهِ أُمُورٌ، اسی طرح انسان پر لازم ہے دوسروں کے ضمن میں کچھ باتیں. دوسروں کے ضمن میں کیا باتیں ہیں
منها الدعاء الى الدین، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو دین کی دعوت دی جائے، دین کی طرف بلایا جائے. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلهم بالتی احسن. اب اصل زور کس پر ہے؟ یہ لازم ہے، یلزم ہو، لازم ہے، یہ فرض ہے، یہ اضافی نیکی نہیں ہے. عام طور پر ہمارا تصور یہ ہے کہ یہ تو بڑے اونچے نیکی کے کام ہیں، عام آدمیوں کے کرنے کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جو ہمارے ہاں مغالطہ ہے وہ تو یہ کہ یہ تو علماء کے کرنے کے کام ہے، یہ عام مسلمانوں کے کرنے کا کام نہیں ہے. انہی مغالطوں کو رفع کرنا در حقیقت یہ منتخب نصاب جس کا کہ سلسلہ وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے، اس کا مرکزی مقصد یہی. قرآن مجید سے یہ بات سامنے آ جائے کہ بحیثیت مسلمان ہمارے فرائض کیا ہیں، ہم کن چیزوں کے لیے مکلف ہیں عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کن کن چیزوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی گئی ہے جن کا کہ محاسبہ ہوگا قیامت کے دن. اس میں یہ ہے کہ کما یلزم وہ چیزیں فَأَنَّهُ كَمَا يَلْزَمُ الْمُكَلَّفَ تَحْصِيلُ مَا يَخُصُّ نَفْسَهُ فَكَذَلِكَ يَلْزَمُهُ فِي غَيْرِهِ أُمُورٌ مِنْهَا الدُّعَاءُ إِلَى الدِّينِ، دین کی دعوت دینا، والنصیحہ، نصیحت ہے، تاکید ہے، وصیت ہے، اچھی بات کا کہنا ہے. والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. یہ چیزیں بھی لازم ہیں، یہ ضروری ہے. اصل میں یہ بات میں چاہتا ہوں آپ اچھی طرح سمجھ لیں. ہماری امت میں جو زوال آیا ہے اس کے اسباب تو بہت سے ہیں، لیکن یہ کہ اس کا ایک بہت بڑا مظہر کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری امت کی عظیم اکثریت یہ سمجھتی ہے، مانتے تو ہیں جنت کو، دوزخ کو، محاسبہ اخروی کو، لیکن یہ کہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم مومن ہیں، جب مسلم ہیں تو مومن ہیں تو نجات تو ہماری ہو جانی ہے. یہ تصور جیسے یہود میں عام ہو گیا تھا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات یا معدودہ، دو جگہ قرآن میں یہ مضمون آیا ہے، ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن. تو ہم بھی کہتے ہیں ہمارے شاعروں نے اس تصور کو اتنا بڑھایا ہے، اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. یہ قرآن مجید کے مطابق تو یہ بات صحیح نہیں ہے. جہنم کی تدبیر کرو گے تو جہنم ہی میں جاؤ گے. اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو جنت میں داخل کرنے والا نہیں ہے، اور جنت کا معنی ہے تو محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے محنت اور مشقت کرنی ہوگی، اس کے لیے ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے تقاضے پورے کرنے ہوں. لہٰذا یہ ہمارے ہاں جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے غفاری اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی کا حوالہ جو ہے دے دیا جاتا ہے. ما غرک بربک الکریم ایک مرکزی مضمون ہے یہ اس سورت کا جو آخری پارے میں ہے، سورۃ الانفطار. تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اپنے رب کے بارے میں؟ وہ کریم ہے، رحیم ہے، لیکن اس نے تمہیں اختیار دے کر تمہیں امتحان میں ڈالا ہے اور اس کا نتیجہ نکلے گا تمہارے اعمال کے اعتبار سے. یہ ضرور ہے کہ محض عمل کی بنیاد پر کسی کی نجات نہیں ہوگی، اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوگی، لیکن بغیر عمل کے تو وہ رحمت بھی آپ کو ملنے والی نہیں ہے. اپنی سی محنت کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اپنے آپ کو مستحق ثابت کرو، پھر وہ رحمت خداوندی جو ہے دستگیری کرے گی. تو یہ چیزیں در حقیقت، اور ایمان کا بھی عام تصور کیا ہے، وہ جو شہادت ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اسی کو ہم نے ایمان سمجھ لیا. حالانکہ یہ تو اقرار باللسان سے ہم مسلمان تو ہو گئے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. جب تک یہ ایمان دل میں نہ کھپ جائے وہ ایمان نہیں ہے. وہ کلمہ شہادت ہے، وربل اٹیسٹیشن ہے، وہ اسلام کا رکن ہے، ایمان کا نہیں ہے. ایمان کا رکن کیا ہے؟ ثم لم يرتابوا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. اصل مومن تو وہ ہے جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں ہرگز نہ پڑے، یقین کی کیفیت ہو جائے. پھر عمل صالح، جیسا کہ میں نے کہا قرآن مجید میں شاذ آپ کو بڑا تلاش کرنے کے مقام تلاش کرنا پڑے گا جہاں کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شک موجود نہ ہو، وہ لازم و ملزوم کی طرح ہوتے ہیں. پھر یہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر ہے.
تو یہ تمام چیزیں لازم ہے، اور ان کے لزوم کو در حقیقت ذہن نشین کرنا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی ہمارے اس منتخب نصاب کے درس کا مرکزی ہدف یہی، ٹارگٹ یہی کہ ہمارا جو تصور ہے فرائض دینی کا وہ بدل جائے۔ اب دیکھیں ان چاروں چیزوں کے اندر در حقیقت یہ چار چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ہی سلسلے کی چار کڑیاں ہیں، ایک سے دوسری شے خود بخود برآمد ہوتی ہے۔ میں اس کو ایک بڑی سادہ سی مثال سے پہلے سمجھاؤں۔ دیکھیے دنیا میں کوئی معاملہ آپ کے سامنے آتا ہے، فرض کیجئے کہ کوئی جھگڑا ہے، کوئی تنازع ہے، کوئی قضیہ ہے۔ پہلا کام، اگر آپ واقعتاً شریف انسان ہیں، مضبوط سیرت و کردار کے مالک انسان ہیں، صاحب کردار انسان ہے، تو پہلا کام کیا ہوگا کہ آپ اصل حقیقت تلاش کریں امکانی حد تک کہ مسئلہ ہے کیا، کس کا حق ہے، کون برحق ہے، کون جو ہے اس کا حق ثابت ہوتا ہے۔ تو پہلے یہ ہے تفتیش، تحقیق کہ حقیقت معلوم ہو جائے۔ ثانیاً اب جو حقیقت آپ پر منکشف ہو، اب اسے قبول کرنا دل سے، اور اگر اس کا کوئی اثر آپ کی ذات پر بھی پڑتا ہو تو اس کو عملاً اختیار کرنا۔ فرض کیجئے کہ اس معاملے میں کوئی ایسا پہلو نکل آیا ہے جس کی زد خود آپ پر پڑ رہی